الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله تعالى امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، آج چونکہ نکاح کی مجلس ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ نکاح سے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کی جائے، تاکہ جو حضرات ابھی تک ازدواجی زندگی میں قدم نہیں رکھ سکے ان کو بھی رہنمائی حاصل ہو جاوے، اور جو قدم رکھ چکے ہیں لیکن کٹھنائیوں کے شکار ہیں، یا یہ کہ اپنے دین کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی رہنمائی ہوگی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نکاح کا بقا کس بات کے اوپر ہے، نکاح کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جہاں کہیں کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو ہر جانب دوسری جانب کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اس لیے نکاح کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب ختم ہو جائے، جنت میں دو چیزیں باقی رہیں گی، ایک ایمان باقی رہے گا اور ایک نکاح باقی رہے گا۔ یہ دو چیزیں باقی رہے گی، نکاح باقی رہے گا اسی لیے تو یہ دنیا کی ہماری عورتیں بیویاں جنت میں ہم کو ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ نکاح باقی ہے اسی لیے تو ملے گی، اور ایمان بھی باقی رہے گا، اسی پر تو جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جیسے ایمانیات سے باخبر ہونا ضروری ہے، ایسے ہی نکاح کے ایک مقدس رشتے کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ رشتہ آخر کیوں مقرر ہوا، اس کے فوائد کیا ہے، نکاح سے آدمی کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو نکاح کیوں کرنا چاہیے۔ لوگ کر رہے اس لیے کرنا چاہیے نہیں، اس کے مقاصد کیا ہے۔
دین کے اندر ایک بہت بڑا باب ہے جس کا تعلق مقاصد کے ساتھ ہے. آپ کا پرپز اور ایم کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. آپ کے ایم کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے نکاح کے مقصد کو جاننا ضروری ہے. نکاح کے مقصد کو جاننا ضروری ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیے دنیا میں نکاح کرنے والے الگ الگ مقاصد کے پیش نظر نکاح کرتے ہیں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله تعالی الا ذلا. جو آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو زیادہ ذلیل کرے گا. اور جو آدمی نکاح کرے گا عورت کے مال کی وجہ سے من تزوج لمالها لم يزد الله تعالی الا فقرا. جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اس کے مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مرد کو غریب کر دے گا. وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا دَنَاءَةً. جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو گھٹیا کر دے گا. اور آگے فرمائے وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لم يردها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه ويصل رحمه بارك الله تعالى له فيها وبارك لها فيه. جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرے گا اس وجہ سے اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ کی حفاظت ہو جائے, ہماری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے اور رشتہ داری کو جوڑے. یہ مقصد ہے نکاح کا. اللہ تعالیٰ مرد کو عورت کے اندر برکت رکھے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت رکھے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کی بنیادیں ساری ویسی بن گئی. مالدار ہے, بہت بڑی فیملی ہے, مالدار فیملی, آدمی بھی یہ ڈھونڈتا ہے, لڑکی والے بھی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا مرد ملے جو پیسے والا ہو, یا پھر مرد صرف خوبصورتی ہی کو دیکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نکاح میں برکت ہو اور خیر ہو تو اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح میں نیت کیا ہونی چاہیے آدمی. قربان جائے شریعت مطہرہ کے اوپر, شریعت نے ہمیں ایک حکم دیا لیکن اس حکم کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے اس کو بھی بیان کیا. واقعتاً میرے عزیزو, قرآن مجید کو اگر دھیان سے آدمی سنے اور سمجھے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. دیکھیے قرآن مجید کے اندر مردوں کو سیپریٹ حکم دیا, لیڈیز کو سیپریٹ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی جی آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اس کے فوراً بعد دوسری آیت میں کیا فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ایمان والی عورتوں سے آپ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کیسے کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی نگاہ نیچی ہو جائے, نگاہوں کی حفاظت ہو جائے, شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے. اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں اور یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ جس کا ارادہ نکاح کا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس عورت میں برکت عطا فرمائے گا, اس عورت کو اس مرد میں برکت عطا فرمائے گا. اس لیے جو نکاح کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے ارادہ ٹھیک کریں اور جو آئندہ کریں گے
وہ بھی اپنا ارادہ یہ کریں کہ ہمارا نکاح کا مقصد کیا ہے، حضور کی سنت کو ادا کرنا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ دیکھیے ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے نوجوانوں، حضور نے خطاب کیا ہے، اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ وہ نگاہ کو نیچا کرنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح کرنے کے بعد بھی غلط کام کر رہا ہے، سمجھ لو کہ اس کے ارادے میں کچھ فتور ہے، اس کی نیت کے اندر کوئی خطرہ ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور جگہ منہ مار رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا مقصد اس کو حاصل نہیں ہو رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت آپ کو اچھی لگے گھر آؤ اور اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرو، اس لیے کہ سب جگہ سیم ہے۔ الفاظ اس طرح کے میں آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں، سب جگہ سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی ایک ایسی نعمت عطا فرمائی میرے بھائیوں، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے، عورت کی ذات کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بغیر ہمیں چارے کار بھی نہیں، اس کے بغیر ہمارا چل بھی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نگاہ نیچی ہوگی، اس سے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جو آدمی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ کنٹینیو روزے رکھتا رہے، کنٹینیو روزے رکھے، اس سے آدمی کی طاقت کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ ایک آدھ دو روزے رکھنے سے کام نہیں ہوگا، کنٹینیو روزے رکھیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ نکاح کے فوائد کیا ہے، آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات جیسے میں نے ابھی بتائی، ایک تو نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اور اس کے ساتھ آدمی کا دین محفوظ ہو جاتا ہے، دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، آپ نے فرمایا، من رزقہ اللہ تعالی امرأۃ صالحۃ، وہ آدمی جس کو اللہ نے نیک بیوی عطا فرمائی، نیک، یاد رکھیں حضور نے الفاظ صالحہ کا لفظ استعمال، جس کو نیک بیوی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے دین کے ہاف حصے میں، دوسرے ہاف میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ دین کے دو حصے بتلائے، اس میں یہ ایک عورت کا مسئلہ اور دوسرا پورا دین، دوسرا آدھا پورا۔ تو کہا کہ عورت نیک مل گئی تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں جس کو نیک بیوی مل گئی دنیا میں جنت ہے، اور اگر جس کو نیک بیوی نہیں ملی وہ جیتے تھی جہنم ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے نکاح میں ایک فائدہ یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالداری دیتا ہے، غنا دیتا ہے، نکاح کی برکت قرآن مجید میں ہے۔ یہ تو پڑھو تو پتا چلے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم نکاح کرا دو تم میں سے غیر شادی شدہ مرد اور عورتوں کو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو بے نیاز کر دیں گے، مالدار کر دیں گے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا، واللہ واسع علیم، اللہ کی طاقت میں ہے، اللہ تو بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو نکاح کریں گے یا پیسہ آئے گا تو نکاح کرائیں گے، یہ رانگ مینٹالٹی ہے، قرآن کی سوچ کے بالکل اگینسٹ ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ تم نکاح کرو ہم تمہیں مالدار کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم مالدار ہوں گے تب نکاح کریں گے۔ کتنی الٹی سوچ۔ قرآن تو یہ کہہ رہا کہ تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کرے گا۔ دوسرا فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے نسل بڑھتی ہے، نسل بڑھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الولود الودود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جنتی ہو اور زیادہ محبت کرتی۔ فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة، اس سے کہ قیامت کے دن میری امت کی ذاتی کثرت کے اوپر میں فخر کروں گا، یہ میری امت ہے۔ بار بار آپ نے یہ بات سنی اور حدیث سنی کہ قیامت کے دن 120 صفحے لگے گی، اس میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوگی۔ تو آپ کی اولاد زیادہ ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ بھی ذریعہ بنیں گے حضور کے فخر کا۔ لیکن معاف کرنا، میں کھلی بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کی سوچ اتنی خراب ہے کہ نکاح کر کے کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں، کچھ سال کے بعد ہم بچہ لیں گے۔ امریکہ کے ایک صاحب بنگلہ دیش کے تھے، ان کا میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 14 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا پہلے ان کو یہ پوچھو کہ کتنی گولیاں پہلے کھائی رکاوٹ کے لیے ہیں؟ پہلے تم نے رکاوٹ کی، اب خدا سے کہہ رہے کہ ہم تو روکتے رہے اب دے دیں۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے میرے بھائیوں، نسل کو بڑھانے کے لیے نکاح مشروع کیا۔ نکاح کے ذریعے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ محفوظ، مطلب یہ ہے کہ نسل کا لحاظ رکھا گیا۔ جانوروں میں کوئی یہ نہیں ہوتی، جانوروں میں نسل ماں کی طرف چلتی، انسانوں میں نسل کا لحاظ، اسی لیے تو نکاح مشروع ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ کہو کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، تو کی انہوں نے کی ہوگی، شریعت کو چھوڑا ہوگا، حضور کی سنتوں کو چھوڑا ہوگا، تعلیمات نبویہ کو انہوں نے ٹھکرایا ہوگا، تو پھر وہی ہوگا۔ باقی نکاح کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ دل کا سکون حاصل ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم ہی سے تمہارے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی۔ دو لفظ آئے، مودت اور رحمت۔ اس کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھایا کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاول پکتے ہیں، پلاؤ پکتا ہو یا کھچڑی پکتی ہو تو شروع میں بڑا جوش آتا ہے، مطلب ہے کہ ابھی یہ پکا نہیں، لیکن جب وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا کہ یہ پک گیا ہے، تو شادی کے بعد ایک دم سے تم سوچو کہ محبت پیدا ہو جائے۔ ارے اجنبی لڑکی اجنبی لڑکا دو جمع ہو رہے تو پہلے دن سے محبت ہوگی نہیں، یہ دونوں رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانیں گے، لائک اور ڈس لائک چیزوں کو سمجھیں گے، پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ آگے چل کے پھر جب بڑی عمر ہوتی ہے تو پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایسے ہو گئے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چلتا نہیں۔ تو یہ تو نکاح کے فوائد ہوئے، کیونکہ بات تو وہاں بھی کرنی ہے رخصتی کے وقت، اس لیے اس وقت جو عورتوں کو مجھے کہنا ہے وہ وہاں کہوں گا، یہاں مردوں کے بارے میں مجھے کہنا ہے، اس لیے کہ یہاں سب مرد بیٹھے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ نکاح کامیاب کس طرح سے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاہ مشکل ہے، سب غلط، نباہ مشکل ہے۔ کسی سے پیار ہو جانا، کسی سے آنکھ لگ جانا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن نباہ بہت مشکل ہے۔ اور واقعتاً آج کے دور میں
اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اپنے ماں باپ کی رضامندی سے ارینج میرج کرتے تو واقعتاً وہ مبارکبادی کے قابل ہے کہ ان کی اولاد کس طرح سے ان کی بات پہ تیار ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں، ورنہ آدمی کو نیند نہیں آتی. میرے بھائیوں، واقعتاً آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ مردوں کی بے راہ روی ہے، کچھ عورتوں کی کچھ چوائس ہے جس کی وجہ سے ایک کٹھن مسئلہ ہے. باقی اس دیوالی زندگی واقعیت ایک بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو عورتیں نہیں، 11 عورتیں، ایک ساتھ 9 عورتیں آپ کے ساتھ تھیں، اور ان میں بھی کچھ نیچ تو آتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا. بھائی دیکھو، عورت کی ذات کو سمجھنا بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے یہ بات سمجھنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں سے خیر کی وصیت حاصل کرو. اس کے کئی معنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو خاص مطلب بیان کیا وہ یہ ہے کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں بھلائی کی عورتوں کے بارے میں. وہ کیا ہے کہ وہ عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. انہن خلقن من ضلع، وہ پتلی سے بنی ہے. روایات میں ہے، تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے گھوم رہے تھے اکیلے اکیلے، لیکن اکیلے کہاں مزہ آئے گا. بہت اچھی بات تفسیر کے اندر لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ 4 پارے میں سورہ نساء کے اندر جہاں جنتیوں کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جہاں جہنمیوں کا تذکرہ آیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. جنتیوں میں کہا کہ رہیں گے، جہنمیوں کے بارے میں کہا کہ رہے گا. تنہائی بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہوئی. آدمی اکیلا ایک گھر کے اندر رہتا ہو تو اس کے دن کیسے چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی ساتھی ہو جاوے، کہا جنت کے اندر لوگ ساتھ میں رہیں گے، وہ ایک الگ مزے کی چیز ہوگی. آپ اپنے گھر کے اندر کوئی چیز بنا کے اکیلے کھا رہے ہیں، اس میں وہ لطف نہیں آئے گا جبکہ آپ کے ساتھ کوئی کمپنی ہو اور ساتھ میں کھا رہے ہیں، اس میں اور لطف. تو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب مزے میں سب ساتھ رہیں گے، اور جہنمیوں کا اکیلا. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے اندر کچھ اوقات گزارے تو اکیلے انہیں وحشت لگی. اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ اکیلے اکیلے کیسے گزرے. یہ سوئے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک پسلی سے ایک عورت تیار کی جس کو حوا علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ ان کا جوڑو تھا. جب اٹھے تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے اللہ نے تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے. وَإِنْ تَرَكْتَهُ، اور اگر ایسے ہی تم چھوڑے رکھو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. اور ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا مدارات کا معاملہ کرو. فداریہا، ان کے ساتھ فداریہا تعیش بیہا، تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو تم ان کے ساتھ زندگی گزارو گے. تو اس حدیث کے اندر یہ بات آئی کہ عورت کی جو چوائس ہوگی وہ بہت ساری چیزوں میں آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی.
آپ میٹھا کو زیادہ پسند کریں گے، وہ کھٹی چیز کو زیادہ پسند کرے گی۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوگی جو آپ پسند کرتے وہ ناپسند کر رہی، آپ جس کو ناپسند کرے وہ اس کو پسند ہے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو تھوڑا اس کے ساتھ ہاں میں ہاں کرنا پڑے گا۔ کسی کے اندر 100% سب چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ آپ اگر تلاش کرنے جاؤ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ان کی کسی ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ نے دوسری بہت ساری خیر رکھی ہو۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن کسی مومنہ عورت کو یہ نہ سمجھے، بیکار نہ سمجھے، عیب نہ نکالے۔ اگر اس میں کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے تو اس کی جو اچھی چیز ہے اس کو پسند کر لو، تو معاملہ اچھی طرح چلے گا۔ مردوں کو بھی شریعت مطہرہ کے اندر احکام دیے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ شادی کے بعد عورت ہی کے ذمے ہمارے حقوق ہیں، ہمارے ذمے بھی حقوق ہے عورتوں کے۔ کیا حقوق ہیں؟ ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس کے اوپر بڑا ثواب لکھا ہے۔ ایک حدیث تو میں نے پڑھی کہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں جو پہلی چیز ڈالی جائے گی وہ آدمی کا وہ خرچہ ڈالا جائے گا جو اس نے اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیا تھا، بیوی بچوں پر جو خرچ کیا۔ آج ہم نے اس کو صدقے کا ثواب سمجھائی نہیں۔ آپ کبھی ٹاؤن گئے اور یہ سوچ کر گئے کہ میرے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا میرے پر فرض ہے؟ میرے نبی گھر کا کام خود کرتے تھے اور عورتوں کو ساتھ دیتے تھے، کبھی یہ نیت کے ساتھ کیا؟ اگر کیا ہوتا تو سنت کا ثواب ہے۔ لیکن ہم نے تو نماز کو تو عبادت سمجھا، روزہ کو تو عبادت سمجھا، لیکن اس کو کچھ سمجھائی نہیں، نیکی کا کام سمجھائی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے گھر والوں کے اوپر درہم خرچ کیا، افضل دینار انفقہ الرجل علی عیالی، سب سے بہترین وہ دینار جو خرچ کیا ہے آدمی نے وہ دینار ہوگا جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ آج ہم نے مسجد میں دینے کو تو ثواب سمجھا، ہم نے غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کو تو ثواب سمجھا، لیکن بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو ثواب نہیں سمجھا، ہم نے اس کو صدقے کا ثواب نہیں سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو، اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کھانے کا ٹائم الگ، اس کا کھانے کا ٹائم الگ، ہم رات کو 3 بجے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوستوں کو راضی رکھنا ہے، محفلیں جمانا ہے۔ بیوی کا تو کھا لینا، میں آؤں گا 2-3 بجے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ لیٹ کھاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، مسلمان ہو کر رات کو دیر تک جاگے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جاتے، صرف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات کرتے تھے اور صبح میں جلدی اٹھ جاتے۔ لیکن آج کا مسلمان اور خاص طور پہ ہمارے بیوی کا مسلمان وہ رات کو 3 بجے تک جاگتا ہے اور پھر 3 بجے کھانا کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اس طرح کے نہیں ہوتے۔ تو اگر آدمی اپنی اس دیواجی زندگی کو کامیاب رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، اپنا جیب میں سے اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، اس کی لائق چیزوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شادی، میرے بھائی، اسلام کے اندر جو نکاح ہے وہ تو بہت سمپل چیز ہے، ہم لوگوں نے بہت اس کو بھاری بنا دیا، خصوصاً لڑکی کے بارے میں۔ لڑکی کی شادی کوئی خرچہ نہیں، لیکن ہم بڑھا دیں تو کتنے بڑھ سکتے، کتنے خرچے ہو سکتے۔ لیکن آج اگر ببن یہ کرتا تو پوری دنیا کو پھاڑ کھاتی کرے، ایک ہی لڑکی اور اتنا سادگی کے ساتھ۔ کوئی ایک آدھ ہوتا تو کہتا کہ یار تو نے کوئی مثال قائم کی کہ حضور کی ایک سنت۔ دیکھیے، عورت کے بارے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مصنف عبدالرزاق کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، آپ نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال جاؤ ایک بکرا ذبح کرو اور لوگوں کو کھلاؤ، اور میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں یہ طریقہ ہو۔
یہ ایک حدیث ہے. باقی اور ایک بات، مہندی لگانا وہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد مہندی لگائے. یہاں تو میں نے دیکھا کہ لوگ نکاح کے وقت بھی مرد بھی لگا کے آتا ہے. مردوں کے لیے مہندی نہیں ہے. عورتوں کے لیے مہندی لگانا ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہے، اور وہ فرماتی ہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو فرماتی رہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بالکل سفید تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس عورت نے حضور سے سلام کرنا چاہا. آپ نے دیکھا ہاتھ بالکل سفید ہے، تو پوچھا کہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں عورت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہ مہندی لگا دے، مہندی لگا دے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ مردوں عورتوں کے لیے جیسے سجانا، اس کو تیار کرنا، یہ بھی ثابت ہے. یہ مت سمجھنا کہ اسلام میں ایسا ہے کہ اس کو ایسے ہی روانہ کر دو، نہیں، عورت کو سجانا بھی ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اس عورت کے بارے میں جس کا نکاح ہوتا کہ اس کا حال درست کرے، اس کو تیار کرے، پھر اس کے شوہر کے یہاں بھیجے، اور زیادہ تر خوشبو لگائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. آپ کے پاس ایک زرہ تھی، ایک سواری تھی. آپ نے پوچھا کہ میں زرہ بیچوں یا سواری بیچوں؟ آپ نے فرمایا کہ زرہ بیچ دو. تقریباً اس کے فوراً 80 درہم آئے، جس میں سے زیادہ تر حصہ خوشبو نے استعمال کیا. تو عورتوں کے لیے خوشبو ایسی خوشبو جو زیادہ بھڑکدار نہ ہو. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ ہمارے ماحول کے اندر بہت ہی بڑی برائی ہے کہ جہاں کہیں جنازہ ہوتا ہے یا جہاں کہیں شادی ہوتی ہے، ہماری عورتیں وہ پرفیوم لگا کر جاتی ہیں کہ جس کے اندر ایک خوشبو بہت زیادہ بھڑکدار ہوتی ہے. حدیث کی روشنی میں یہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. حدیث میں جنت کی خوشبو کئی سالوں سے، ایک دوری مسافت سے معلوم ہوگی، لیکن یہ عورت جو ایسی بھڑکدار خوشبو لگا کر مجلس میں یا اس طرح کی مجلس میں جاتی ہے، کہا اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں. ہاں، تو یہ عورتوں کے لیے. لیکن مردوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ حکم دیا کہ مرد کو چاہیے اغسلوا ثیابکم، اپنے کپڑوں کو دھوؤ، وخذوا من شعورکم، اپنے بالوں کو کاٹو، واستاقوا، اور مسواک کرو، وتزینوا، اور تھوڑا سنور کے رہو. یہ مردوں کو حکم ہے، یاد رکھو. اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا دھوؤ، کپڑوں کو صاف رکھو. دوسرا، اپنے بالوں کی بھی صفائی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ الول جھلول بال ادھر لٹک رہے ہیں ادھر لٹک رہے ہیں، نہیں، صاف ستھرے بال ہو. اور مسواک بھی کرو. مسواک کا لفظ ہے استاق. آج ہم لوگ تو اسی میں آ گئے، کولگیٹ کے اندر، ٹوتھ پیسٹ کے اندر آ گئے تو مسواک کو چھوڑ دیا. حالانکہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ یہاں مسواک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نیم کے مسواک کرنے چاہیے، سنت ہے. یہاں تک کہ حضور کو ڈر تھا کہ مسواک فرض ہو جائے گا، اتنا حضور مسواک کرتے تھے. تو مرد کو چاہے کہ مسواک کرے. اور کیا کرنا ہے؟ وہ تزین، اور تھوڑا بن کے رہو. تزین. اس کے بعد فرمایا کہ فإن بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون ذلک، اس لیے کہ بنی اسرائیل یہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہوا کہ اس کے نتیجے میں فزنت نساؤہم، تو ان کی عورتوں نے زنا کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ بس اس لیے کہ مرد جب الول جھلول رہے گا، صاف ستھرا نہیں رہے گا، تو عورت کا دل نہیں لگے گا اس کے ساتھ. جب دل نہیں لگے گا تو اس کو بھی تو اللہ نے دل دیا، اس کے قصوروار ہم ہیں. ہاں، یہ مت سمجھو کہ یہ دنیا داری ہے اور یہاں جو باتیں کہی جا رہی وہ دنیا کی ہے، نہیں، یہ دین ہے. حضور کی حدیث سے سنائی جا رہی ہے. اس دیواجی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ.
تم میں ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ بعض لوگ باہر تو بایزید لگتے اور گھر میں یزید بنے ہوئے ہوتے۔ ہم بہتوں کو معاف کرنا، میں کھل کے کہتا ہوں، یہاں بھی میں بہتوں کو دیکھتا ہوں، مالداروں کو دیکھیں گے تو ایسے عزت سے ملیں گے، عالموں اور حافظوں کو جیسے ان کے کوئی دشمن نہ ہو اس طرح سے مصافحہ کر کے بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو گھروں کے اندر تو یزید بن جاتے یزید اور باہر بایزید رہتے ہیں۔ ہاں، اس لیے اس کو سدھارو، دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو نکالو۔ جب تک یہ صاف نہیں ہوگا وہاں تک کوئی چیز صاف نہیں ہوگی۔ تو عورتوں کے حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ کامل ایمان والا ہے، اور آگے فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ لطف اندوز نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ ارے یار، بیوی کے ساتھ بھی ہنسی مذاق ہونی چاہیے، نہیں بالکل شیر کی طرح ایسا آدمی بیٹھا رہے وہ بیچاری ڈرتی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، مسابقہ کیا، کمپٹیشن کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھی تو وہ آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ کچھ مدت کے بعد ان کا بدن بھاری ہو گیا، پھر حضور نے فرمایا کہ چلو آج بھی مقابلہ ہو جائے۔ پھر مقابلہ ہوا تو حضور آگے نکل گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تو جیتی بھی اب سیم ہو گیا، ایکول ہو گیا، مطلب کہ اب نہ تم جیتے نہ ہم جیتے، دونوں برابر ہو۔ بیوی کے ساتھ رفیقانہ دوستانہ زندگی گزارو، فریقانہ نہیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ آدمی نکاح کر کے کچھ دن تو اتنا جوش میں رہتا ہے جیسے کہ ہوا میں اڑے گا، لیکن جس وقت کچھ معاملہ تھوڑا کچھ ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ خود حضور فرماتے کہ عائشہ تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے اس کا پتہ چلتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تب تو کہتی کہ لا وربی ابراہیم کے رب کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں۔ کہا تو میں صرف زبان سے بولتی ہوں، دل سے نہیں ہوتا، لیکن وہ چہار دیواری کے باہر نہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کیا ان دونوں میں کچھ ہوا ہے۔ میاں بیوی ہے، جہاں کبھی دو برتن ہوں گے آواز آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو باہر جا کے چلایا جائے اور اپنی بیوی کی برائیاں کی جائے۔ میں آپ کو ایک گر کی بات کہتا ہوں، ہم نے پہلے دن اپنی بیوی سے ایک بات کہی تھی، آج آپ کو کہتا ہوں، میں نے کبھی اپنے بیان میں یہ بات نہیں کی، آج کہہ رہا ہوں۔ ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جو بھی بات ہوگی میرے بارے میں وہ مجھ سے ہے، میری کوئی تیری بات ہوگی میں تجھے کہوں گا۔ آج 25 سال ہوئے الحمدللہ۔ بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ دنیا کے اندر ہوائیں چلانے والے بہت ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے خدا کی ذات کے سوا وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اندر وہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اور اس کی نیت کوئی اور عورت سے وہ زنا کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے نکاح کیا اور مہر ادھار رکھے اور دینے کا ارادہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے احادیث کی روشنی میں دل کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک طرح سے رہیں، اور دنیا کو کیا خبر کہ دونوں کتنے سکھی اور خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نکاح کی نیتیں اچھی ہوگی، وہ پھلے گا پھولے گا اور آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، دونوں خاندانوں کے لیے اس نکاح کو خیر کا ذریعہ بنائے، اولاد صالحہ کی تحصیل کا ذریعہ بناوے۔ یہ دعا ازمن و جملہ جہاں امین بات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز دلہا صاحب، علماء کرام، حجاج اور اسی طرح سے مہمانان نظام، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ دلہا صاحب کی جو تڑپ ہے وہ بھی عجیب ہے کہ سب کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں۔ آج تک کسی بھی مجلس میں ہم گئے تو ایسا تو نہیں ہوا کہ ٹائم کے اوپر شروع ہوا ہو۔ یا تو حضرت علی کی کرامت لگتی ہے یا یہ کہ دلہے کی طرف صادق ہے، اس لیے سب چیز ٹائم پہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ جیسے کہ ہمارے ایم سی صاحب نے بتلا دیا کہ نکاح تو الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر جمعہ کی نماز میں 200 آدمیوں کے سامنے الحمدللہ نکاح ہوا۔ ان کی ازدواجی زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے، اور دوسری چیز ہے ان دونوں کی دعا ہو کہ یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہم دونوں کو ایک دل ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے ماں باپ بھی دعا کریں کہ یہ دونوں ہمیشہ خوش رہے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جو آنے والی زندگی ہے ازدواجی زندگی وہ باغ و بہار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رکھے۔ دیکھیے، جمعہ کے بیان میں مردوں کے متعلق بہت سی باتیں عرض کی تھی، کچھ باتیں رہ گئی ہے اور کچھ باتیں عورت کے متعلق بھی کہنا ہے، اس لیے حقوق ہی کے متعلق بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ آج دنیا میں سب سے بڑا جھگڑا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کا ہے۔ اگر دنیا والے سب حقوق ادا کرنے پہ آ جاوے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا اسی کا ہے کہ حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے میرا حق نہیں دیا، لیکن سامنے والا دے دے تو کوئی شکایت ہی نہیں۔ اس لیے حقوق کو جاننا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الزوجہ کے متعلق بیوی کے حقوق کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو لا کے گھر میں رکھ دیا بس بات خلاص ہو گئی، نہیں۔ ان تطعمها اذا طعمت، شوہر کو فرمایا کہ تو اس کو کھلاوے جب تو کھاوے، وتکسوها اذا اکتسیت، تو اس کو کپڑے پہناوے جب تو پہنے، ولا تضرب الوجه، چہرے پہ اس کی پٹائی مت کر، ولا تقبحها، اور اس کی برائی مت کر، ولا تهجر الا فی البیت، اور اگر کچھ ناچاکی ہو تو اس کو صرف گھر ہی کے اندر اس کو بستر میں الگ رکھ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے۔ ان تطعمها اذا طعمت، کھانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور احادیث شریفہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سب کو مل کر کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ابھی کھا رہا ہے کوئی گھنٹے بعد کھائے گا، بیوی کہے کہ تم کھا لو میں بعد میں کھاؤں گی، شوہر کہے کہ تو ابھی کھا لے میں بعد میں آ کے کھاتا ہوں، نہیں، دونوں مل کر کھاوے، اس میں برکت بھی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ شکایت کی گئی کہ حضور ہم کھاتے تو بہت ہیں لیکن پیٹ بھرتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوں گے۔ کہا کہ ہاں ایسا ہے۔ کہا نہیں، ساتھ مل کے کھایا کرو، اور اگر ایک ہی پلیٹ میں دونوں ساتھ کھائے تب بھی کون سی تکلیف ہو جائے گی، اچھا ہے۔ اور اگر جیسے کہ میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ اگر دونوں اکیلے ہیں تو ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ بھی دیں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا، کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں۔ دین کو سمجھو میرے عزیزو، دین اس کا نام نہیں ہے کہ بس مصلی بچھا دیا اور بیٹھ جاؤ، نہیں، بیوی کے ساتھ پیار کی محبت کی بات کرنا یہ بھی دین ہے۔ ہاں، احادیث شریفہ میں یہاں تک آیا ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزارتی تھی اور آپ کس طرح سے ان کے سنتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، یہ چیزیں بھی روایت میں آئی ہیں۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ چونکہ عورت میں حیا غالب ہوتی ہے، شرم غالب ہوتی ہے، اور یہ اس کا ایک زیور ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ عورت کے اندر حیا اور شرم ایک بہت بڑی چیز ہے، تو مرد کو چاہیے کہ اپنی محبت کا اظہار کرے، تو جب کھانا خود کھاوے تو اس کو کھلاوے۔ میں نے بار بار یہ بہت سی دفعہ بہت ساری شادی کی مجلس میں کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر پہ کھانا تیار کر کے بیٹھی انتظار میں کہ میرا شوہر آئے گا تو پھر ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اب شوہر رات کو 2 بجے آ رہا ہے، 3 بجے آ رہا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ کریں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں ہو رہا ہے۔ ہاں، اس لیے جو کر رہے ہیں ان کو چاہیے، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں، اور جو شادی کرنے والے ہیں وہ بھی ارادہ کرے کہ ہم بھی نہیں کریں گے ایسا، اور دلہا صاحب بھی یہی ارادہ کرے کہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں اسی طرح سے زندگی گزاریں گے۔ تو ایک بات تو یہ، پھر دوسری بات یہ کہ کپڑوں کے بارے میں کہ جب تو اچھے کپڑے پہنے تو اس کو بھی پہناوے، یہ نہیں کہ خود نئے نئے سوٹ خرید رہا ہے اور عورت کا کوئی خیال نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے۔ بھائی دیکھو، عورتوں کے بھی خود کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہے، تو وَتَقْسُوهَا اِدَقْتَسَيْ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، اور چہرے پہ مت مارنا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو، میں تو کھل کے کہتا ہوں کہ وہ مرد ہی نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھاوے، جو مرد ہی نہیں ہے جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاوے، وہ ایک صنف نازک، ایک کمزور ذات جس کے اوپر ہاتھ کیسے اٹھ سکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے مردوں کی تسکین کا سامان اس کے اندر رکھا ہے، تو اس کو تو عورت کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ولا تضربی الوجہ، چہرے پر مت مارنا، ولا تقبی، اور اس کی برائی مت کر، ولا تہجر الا فی البیت، اگر کچھ کبھی ناچاکی ہے تو اس کا اظہار باہر نہیں ہونا چاہیے، وہ گھر کے اندر ہونا چاہیے، اس کو اس کا احساس دلائیں۔ یہ بات تو مرد سے متعلق تھی۔ اب رہا مسئلہ عورت کا، تو عورت کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے کہ المرأۃ اذا صلت خمسها، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور پورے رمضان کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو عورت کو چاہیے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا وہ داخل ہو جائے۔ دیکھو، اللہ کے نبی نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کر دیا، نماز کا بھی تذکرہ، یہاں تک کہ روزے کا بھی تذکرہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اور پھر شوہر کی اطاعت۔ میں ایک بات کہوں گا اور بہت ہی پتے کی بات ہے جو حدیث سے ثابت ہے، تقریباً اس روایت کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مرد کے ذمے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کا۔ اور پھر عورت کے ذمے کہا کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ 2 چیزیں، بہت سارے مسائل جو آج کھڑے ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بیلنس باقی نہیں رکھ پاتا۔ ہمارے حضرت استاد سید مولانا ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے اور دونوں سائڈ پہ رکھے، ایک سائڈ پہ 2 کان نہیں ہے، ایک ادھر کی سائڈ میں، ایک ادھر کی سائڈ میں، اور بیچ میں دماغ ہے، تو ادھر سے امی کی بھی سنے، ادھر سے بیوی کی بھی سنے، دونوں کی سن کر دماغ سے سوچے کہ میں ان دونوں کا بیلنس کیسے باقی رکھ سکتا ہوں۔ مرد کے ذمے اس کے ماں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اور عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ دیکھو، مسئلے کے لحاظ سے میں ایک کھلا مسئلہ کہہ دیتا ہوں، شاید کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اگر قاضی اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت میں اگر یہ مسئلہ جاوے تو قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ عورت کے ذمے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، یہ اس کے ذمے ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، قاضی یہی فیصلہ دے گا۔ لیکن شوہر کا اگر حکم ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے شوہر نے تجھے حکم دیا تھا اس کا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا، میرا یہ کرنا،
یہ تو ضروری تھا، شوہر کی اطاعت تو واجب ہے، اور شوہر نے کہا تھا کہ یہ کر. اس لیے میرے عزیزو، بات یہاں چونکہ یوروپ میں خاص طور پر اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انگلینڈ کے بارے میں تو میں نے سنا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پہلے سے پوچھ لیتے ہیں کہ ڈسٹ بن ہے کہ نہیں آپ کے یہاں. تو ڈسٹ بن کے معنی ساس، وہ لوگ ساس کو ڈسٹ بن کہتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اس طرح کا کیوں کہتے؟ کہا کہ پرابلم انہی سے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ لڑکے کی ماں باپ یہ سمجھے کہ ہمارے گھر بیٹی آئی ہے، بیٹی آئی، اور لڑکی کا باپ یہ سوچے کہ ہمارا بیٹا ہے. اور بیٹے کے ساتھ آدمی کیسا سلوک کرتا ہے، بیٹے کی غلطیوں کو بھی اگنور کرتا ہے اور بیٹی کی غلطیوں کو بھی اگنور کیا جاتا ہے. جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ماشاءاللہ معاملہ اچھی طرح چلے گا. خیر، عورت کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض روایات کے اندر جیسے بیان کیا. الجامع الصغیر کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کا ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت کے ذمے یہ ہے ان لا تمنعہ نفسہا، عورت اپنے آپ کو شوہر سے دور نہ رکھے، روکے نہیں. شوہر جب تقاضا کرے وَإِن كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَطَبٍ، اگرچہ وہ چکی کے اوپر بیٹھی ہے، کہا کہ پھر بھی شوہر کے کہنے پر جانا پڑے گا. وَأَلَّا تَصُومَ يَوْمًا وَاحِدًا، ہاں نفل روزہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک بھی نہیں رکھ سکتی. نفل روزہ آپ قربان جائے شریعت کے اوپر، نفل روزہ تو اللہ کے لیے رکھ رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. وہ اجازت دیتا ہے کہ نفل روزہ تو رکھے، نہ کہے تو نہیں. ہاں فرض روزہ تو رمضان کا تو فرض ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے اور وہ حق ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اگر عورت نے روزہ رکھ لیا شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ تو گنہگار ہوگی اور قبول نہیں ہوگا. ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں سے کوئی چیز شوہر کی اجازت کے بغیر نہ دیوے. اگر کیا تو ثواب تو شوہر کو ملے گا اور عورت کو گناہ ملے گا. تو ایک حق یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے. اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے گی، ہاں دیکھو کبھی اجازت عام ہوتی ہے کہ تو یہاں جا سکتی ہے وہاں جا سکتی ہے، تو ہر دفعہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر بغیر اجازت کے نکلی تو فرشتے لعنت کرتے ہیں، غصے والے جو غصے کے فرشتے ہیں، یہاں تک کہ توبہ کرے یا واپس آ جائے. خیر یہ تو حقوق ہے جو عورت کے ذمے شوہر کے واجب ہیں. لیکن جب رخصتی ہو رہی ہے تو رخصتی کے وقت لڑکی کو کیا نصیحت کی جائے، اس نصیحت کے اوپر ایک کتاب ہے میرے پاس سمیر المؤمنات. اس کے اندر کچھ عورتوں نے اپنی اولاد کو جو نکاح کے وقت یا رخصتی کے وقت وصیت کی تھی یا نصیحت کی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت عمرو بن حجر فرماتے ہیں کہ ان کی بیٹی ام ایاس کا نکاح عوف بن معلم شیبانی کے ساتھ جب ہوا تو اس لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کے پاس گئی اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی تو آج اپنے گھر سے جہاں پیدا ہوئی تھی اس گھر سے جا رہی ہے اور اپنے اس گھونسلے کو چھوڑ رہی ہے جہاں تو بڑی ہوئی تھی، ایک ایسے آدمی کے پاس جس کو تو نہیں جانتی ہے، ایک ایسے دوست کے پاس جس سے ابھی کوئی مناسبت نہیں ہے، لہذا تو اس کی نوکرانی بن جانا، اس کی باندی بن جانا، وہ تیرا غلام ہو جائے گا. تو اس کی باندی بن جانا وہ تیرا غلام ہو جائے گا. اور 10 باتیں یاد رکھنا، یہ 10 باتیں ہر دلہن کو یا جس عورت کی رخصتی ہوتی ہو اس کو جاننا چاہیے. نمبر 1 اور 2، الخشوع بالقناعہ وحسن السمع له والطاعہ. ایک بات یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے یا شوہر کے گھر میں جو کچھ بھی ملے اس کو اینف سمجھا جائے اور اس سے زیادہ کا تقاضا نہ ہو. آج دنیا کے اندر جتنی بھی ٹینشن ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی انکم لمیٹڈ ہے اور گھر سے تقاضا ہو رہا ہے کہ دیکھو فلانے کے یہاں جو سیٹی آئی ہے اتنے کی آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ ارے بھائی میری انکم نہیں، کہا بینک سے لے لو، ہفتے سے لے لو. یہ عورتوں کے پاس آپشن بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں عورتیں اور دیکھنے کے بعد پھر تقاضا گھر آ کے کرتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن ہوتا ہے. اس عورت نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا جو ملے اس کو اینف سمجھنا
اور دوسری بات یہ کہ جو حکم دے اس کے اوپر چلتے رہنا، اس کی جو بات ہو اس کو ماننا۔ نمبر 3 اور 4، اب شوہر کی آنکھ اور شوہر کا ناک، ان دونوں کا لحاظ رکھنا۔ کیا مطلب؟ یہ تیسری اور چوتھی بات ہے۔ شوہر کی آنکھ تیری ایسی چیز کے اوپر نہ پڑے جو اس کو ناگوار ہو۔ کیمرہ دیکھو، فوٹو کھینچنا جائز نہیں ہے، اس پہ میرا بیان اگر ریکارڈ کرے کوئی بات نہیں، لیکن ویڈیو نہ بنائے۔ خیر، تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ شوہر کی آنکھ تیرے اوپر ایسی جگہ نہ پڑے کہ جو اس کو ناگوار ہو، اور چوتھی بات یہ کہ شوہر کے ناک میں کوئی تیری ایسی چیز نہ پہنچے کہ جس سے نفرت پیدا ہو۔ ہاں دیکھو میرے عزیزو، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہم نارمل سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سدھارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکرم نام کا ایک لڑکا تھا، اس کی جو بیوی تھی اس نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب اس کو سمجھاؤ، کچھ سمجھتا نہیں، یہ نہیں۔ میں نے اس کو بلایا، اس کو میں نے کہا کہ بھئی پرابلم کیا ہے؟ کہا مفتی صاحب 3 بجے میں گاڑی چلا کے آتا ہوں، وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے، نیند میں سے اٹھتی ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے پیار کر، کیسے کروں گا؟ اس کو چاہیے کہ کولگیٹ کرے، برش کرے، اور پھر اچھی طرح سے فریش ہو کر بات کرے تو کچھ سمجھ میں آ۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں اس بات یاد رکھے، میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری عورت کی کوئی بری چیز میرے سامنے نہ آئے، ویسے ہماری بھی کوئی بری چیز عورت کے سامنے نہیں جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نگونے کا پی کر رات کو دیر میں جا رہے ہیں، اب وہ بیچاری انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نشے میں چور ہیں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی حرکت ہمارے بدن میں نہیں، کیا ہوگا؟ یہ نفرت کا بیج پیدا کرتا ہے۔ اس لیے شوہر کی آنکھ اور شوہر کے ناک کی حفاظت کرنا، تیرے اندر سے کوئی ایسی چیز نہ نظر آوے یا ناک میں نہ پہنچے کہ جس سے نفرت پیدا ہو۔ وَالتَّفَقُّدْ لِوَقْتِ مَنَامِهِ وَطَعَامِهِ، یہ 5ویں اور 6ٹھی بات ہے۔ شوہر کے سونے کا خیال کرنا، اور اس کے کھانے کا خیال کرنا۔ سونے کا جو ٹائم ہوتا ہے اور آپ چلا دیا، کوئی گانا بجایا، کچھ کر دیا، سہیلی کا بنا زور زور سے بات کر رہے ہیں، اب وہ بیچارہ سویا ہوا ہے، تھکا ماندہ ہے، اور اس کی نیند کے اندر خرابی ہو رہی ہے، تو کیا ہوتا؟ نیند جب بگڑتی ہے تو آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ نیند وہیں پر ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے۔ بھائی سونے سے فائدہ کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ دماغ ہی کو ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے فجر کی تو اس کے سر کے اوپر پتھر مارا جائے گا، یہاں تک کہ کچل دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہا کہ وہ سوتا رہتا تھا اور نماز میں نہیں آتا، تو نیند کا دماغ میں اس سے راحت ملتی ہے، تو وہیں پہ پٹائی کی جائے گی۔ تو آدمی یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سونے کا خیال رکھے، اس کا ٹائم، اور کھانے کا۔ صبح سے شام تک آدمی کام پہ گیا ہوا ہے، اور جب شام کو آیا تو کہا ابھی کھانا نہیں بنا ہے، تو ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ پارا گرم ہوگا آدمی کا، معاملہ بگڑے گا۔ اس لیے عورت کو ہاں، لیکن شوہر کو چاہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو تو اس کو برداشت بھی کر لینا چاہیے۔ ہاں تو ایک بات اور میں کہنے والا تھا، جو اوپر جو ناک اور آنکھ کی بات تھی، وہ ایک یہ تھی کہ آج کل ہماری جو ہندوستانی عورتیں ہیں، خصوصاً یعنی ہم جتنے، میں بھی ہندوستانی، آپ بھی سبھی انڈیا والے ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ جب کبھی شادی میں جائے گی عورت تو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ اور بن ٹھن کے جائے گی، اور سب کچھ لگا وگا کے جائے گی۔ بھائی وہاں تجھے کس کو دکھانا ہے؟ تجھے جس کو دکھانا ہے وہ تو گھر پہ بیٹھا ہے، اس کے لیے تو الول جھلول رہتی ہے، کپڑے کے ٹھکانے، ایک پائچہ اونچا ایک نیچا، اور سر کا بھی ٹھکانا نہیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے ہوگا یہ کہ اس کی نظر دوسری جگہ جائے گی۔ ہاں یہ میں آپ معاف کرنا، یہ جو میرے روٹین جو لائف، ہماری جو روزمرہ زندگی کے جو حالات ہیں، اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کیسے کامیاب اس دیواری زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، کھانے کو بھی اگر ٹائم پہ نہیں ملے گا تو بھوک کی وجہ سے آدمی غصے ہوتا ہے۔ اور 7ویں اور 8ویں چیز یہ ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے رشتہ دار کی حفاظت۔ ہاں شوہر کے مال کی حفاظت تو یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، اس کو ویسٹ نہ کیا جائے، اور اس کے رشتہ داروں کی رعایت کرنا، نگرانی، حفاظت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی آئے ان کا اکرام کرے۔ دیکھو ایک بات ہے، معاف کرنا، پردہ جو ہاں ہے وہ ہے پردہ۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ خالو کہا کہ وہ تو محرم نہیں ہے، خالو پھوپھا محرم نہیں ہے۔ ہاں
اسی طرح سے جتنے بھی کزن ہیں وہ سب محرم نہیں ہے. محرم تو بالکل کلوز رشتے دار ہے، جیسے ساس ہے، سسور ہے، اور اسی طرح سے اپنی بہن کی اولاد ہے عورت کے بھائی کی اولاد، عورت کا بھائی کے، یہ سب سگے رشتے دار کہلاتے ہیں. جہاں نکاح ہو سکتا ہے وہ محرم نہیں ہے. تو پھر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اس لیے پردہ نکاح سے پہلے بھی تھا، پردہ نکاح کے بعد بھی رہتا ہے. ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو مال کی حفاظت اس طرح سے ہوگی، اور رشتہ داروں کی. اور 9ویں اور 10ویں چیز یہ ہے کہ تو کبھی شوہر کے حکم کے خلاف مت کرنا، اس لیے کہ شوہر کے خلاف جب کرے گی تو اس سے کیا ہوگا، اس کے دل کے اندر کینہ پیدا ہوگا. میں نے اس کو کہا تھا، اس نے کیا نہیں. میں یہ کام کہہ کر گیا تھا کہ اتنا کر لینا، اور اس نے کیا نہیں. اور دوسری 10ویں چیز یہ ہے کہ شوہر کے راز کو کبھی فاش مت کرنا. شوہر کا راز رکھنا. جیسے میں نے جمعہ میں کہا تھا، میاں بیوی کا انڈرسٹینڈنگ ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کی کوئی بات ہے تو عورت کہے گی کہ دیکھو یہ تم نے کہا تھا وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا. عورت کی کوئی بات ہے تو شوہر کو چاہیے کہ سب کے سامنے، دیکھو ہر ایک کو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. کسی کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ بری لگتی ہے، اور وہ چیز دل کے اندر جب پہنچتی ہے تو اس سے قسم کا بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے. یہ زندگی گزارنے کے گڑ ہے. اور آخری بات، اس عورت نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، جب شوہر خوش ہو تو اس کی خوشی کے اندر تو غمی کا اظہار مت کرنا، اور وہ غمگین ہو تو خوشی کا اظہار مت کرنا. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، عورت نے کوئی کام کہا ہو کہ تم ایسا مت کرنا، اور شوہر نے کر ڈالا جس کی وجہ سے نقصان ہوا. اب گھر پہ آ کے کہا اس کو کہ ایسا میرا نہ ہی کہتی رہے، دیکھا کہ نہیں. اب وہ ہنس رہی ہے، اس سے کیا ہوگا، اس آدمی کو کہ میرے نقصان پہ یہ ہنس رہی ہے. تو یہ زندگی گزارنے کے گر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر بتا دیا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. میرے بھائیوں، یقیناً عورتوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عنبسہ سے فرمایا کہ بالرفق، ذرا نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ تو کانچ کے برتن ہے. عورتیں کانچ کے برتن ہے. ہاں، کانچ کا برتن ٹوٹ جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی گزارنے کے گڑ ہے. اگر ہم اپنی فیملی لائف کو بنانا اور بگاڑنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بات بات پہ آدمی اگر پکڑ کرے، آج نمک زیادہ، آج یہ زیادہ تھا، آج مرچ کم تھی، یہ کم تھا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ان کے کسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسی گزری. کہا کیسی گزری، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ میری بیوی نے ایک دن کھانا پکایا تھا اور کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ پڑ گیا تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، یہ تیری بندی ہے، مجھے غصہ تو بہت ہے لیکن میں تیری وجہ سے معاف کرتا ہوں. کہا تیرے اس عمل کی وجہ سے کہ تم نے ہماری وجہ سے اسے معاف کیا تھا، ہم تجھے معاف کر دیتے. اللہ کی ذات تو ایسی ہے. فیملی لائف کے آدمی، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر نعمتیں کھاتے کھاتے جنت میں جانا ہے. دین میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ تم سوکھی روٹی کھاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو کھاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو. پہلے تو ان میاں بیوی کو چاہیے، دلہا دلہن کو، کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا مقدر کر دیا اور نکاح ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہوں گا دلہا کو بھی کہ اپنی وہاں کے جو امام ہو یا جو عالم ہو ان سے وہ دعائیں ضرور لے لیں. حدیث شریف میں جو حدیث دعا آئی ہے کہ جب آدمی نکاح کر کے بیوی سے پہلی رات کو ملاقات کرے تو اس وقت عورت کے یہ بال پکڑے اور ایک دعا پڑھے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا بال کھینچ کے جیسے کہ کچھ فائٹنگ کرنے والا ہو، ایسا نہیں. ایک محبت کے ساتھ نرمی سے اللہم انی اسألک خیر من خیرها وخیر ما جبلتها علی واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علی. یہ دعا پڑھے. یہ دعا کا کیا اثر ہوگا؟ ارے آپ اپنی گاڑی خریدو، اس کی بھی یہی دعا ہے. اپنی نئی گاڑی خریدو، اس کو بھی یہی دعا ہے. لیکن ہم نے میرے بھائیوں دعائیں نہیں سیکھی، نہ سمجھنے کی کوشش کی. یہ بہت آسان حفاظت کے ذریعے ہیں. اور پھر اور بھی جو دعائیں ہیں علماء کرام سے حاصل کر لی جائیں. ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو سنت کے مطابق گزارنا پڑے گا. صبر اور شکر دونوں چیزیں آتی ہے، اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ خوشی کے موقع پہ شکر کرے، تکلیف آوے تو صبر کرے. ایک اللہ والے تھے، وہ
چہرے کے اعتبار سے بہت سیاہ تھے، بہت کالے تھے، اتنے کالے تھے ان کے مقابلے میں عورت چاند کا ٹکڑا تھی، اتنی خوبصورت تھی. وہ اللہ والے اپنی اور بیوی کو دیکھتے اور کہتے کہ تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی. بیوی کہے کہ کیا بات ہے؟ کہا میں جب تجھے دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایسا کالا آدمی اور تجھ جیسی خوبصورت بیوی مجھ کو ملی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جب تو اپنے کو دیکھتی ہوگی اور مجھے دیکھتی ہوگی کہ ایسا کالا آدمی مجھے ملا تو صبر کرتی، تو میں اپنے شکر سے جنتی، تو اپنے صبر سے جنتی. تو یہ ازدواجی زندگی میں صبر اور شکر یہ کرتے کرتے یہ دو سواریاں ہیں. اگر یہ دونوں سواری پہ سوار رہے تو انشاءاللہ جنت تک پہنچ جائیں گے. خیر، اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرماوے. دلہا کو بھی اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور دلہن صاحبہ کو بھی مبارک کرے. بلکہ میں تو زیادہ مبارکبادی ان دونوں کے ماں باپ کو دیتا ہوں جنہوں نے آج کے زمانے کے اندر اپنی رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جو مسجد کے اندر نکاح کیا، اور وہ بھی ایک ارینج میرج کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے موقع پہ ان کے ماں باپ کو ہی مبارکبادی دینی چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری سے بری ہوئی، اب ذمہ داری سے فارغ ہوئے ہیں ان دونوں کے ماں باپ. اب ان دونوں کے ماں باپ کا کام یہ ہے کہ اپنے ان فرزندوں کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو پھلتے پھولتے رکھے، اس جوڑے کو قیامت تک اچھی طرح سے جب تک ان کی زندگی ہو خوشحال رکھے اور نیک اور صالح اولاد کے حاصل ہونے کا ذریعہ بناوے. اور اس نکاح کو جو ہوا ہے دونوں خاندانوں کے لیے محبت کا، الفت کا اور جوڑ کا سبب بنائے. ان دعا ازمن و جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.